بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میری آواز سنتے ہی وہ چیخ اٹھا، ارے کہاں ہو تم؟ بملا کہاں ہے؟ ہم محفوظ ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ بھاگ دوڑ کی وجہ سے تمہیں اطلاع نہیں دے سکا تھا۔ کیا ہوا؟ حویلی کو آگ کیسے لگی تھی؟ اعظم خان نے پوچھا۔ اب صورتحال کیسی ہے؟ میرا مطلب ہے حویلی کی آگ۔ وہ بہت خوفناک آگ تھی۔ اعظم خان نے بات کاٹ دی۔ پوری حویلی راکھ کا ڈھیر بن چکی ہے، ابھی تک ملبہ نہیں ہٹایا جا سکا۔ شبہ ہے کہ اس ملبے میں کچھ لاشیں بھی دبی ہوئی ہیں۔ 5 لاشیں، میں نے جواب دیا، اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اسے ان پنڈتوں کے بارے میں بتانے لگا جو پانڈے سے پرانا حساب کرنے آئے تھے۔ آگ محض اتفاق سے لگی تھی، میں آخر میں کہہ رہا تھا، لیکن نیپالی ملازمہ اور پانڈے کو اس سے پہلے ہی گولیاں مار کر ہلاک کیا جا چکا تھا۔ ہم لوگ بروقت حویلی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ہم اس وقت سومبا ناتھ کے علاقے میں اسٹوپا کے آس پاس ایک بنگلے میں موجود ہیں۔ تمہارے لیے ایک اور دلچسپ اطلاع ہے، لیکن 1 گھنٹے بعد میں خود تم سے ملوں گا۔ تم کانتی پاتھ کے قریب سدھارتھ ہوٹل آ جاؤ۔ 1 گھنٹے بعد میں بھی پہنچ جاؤں گا، تفصیل سے بات ہوگی، انسپکٹر خان نے کہا۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شیرپا واپس آ گیا۔ اس کی واپسی پورے 1.5 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ دینا ناتھ کی لاش کو کہاں پھینک کر آیا تھا۔ مدھو بالا بھی جاگ گئی تھی۔ اینستھیسیا کا اثر زائل ہوتے ہی ٹانگ میں تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ مایا متی ایسے ہی موقع کے لیے کچھ گولیاں دے گئی تھی۔ بملا نے اسے 2 گولیاں کھلا دی، جن سے درد میں بتدریج کمی آتی چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد میں کانتی پاتھ سے ملحق ایک ذیلی سڑک پر واقع سدھارتھ ہوٹل میں انسپکٹر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ بریندرا بھی تھا۔ میں ایک بار پھر انہیں حویلی میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتا رہا تھا۔ حویلی کی آتش زدگی کا پچھلے دنوں پیش آنے والے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک اور اطلاع ہے جو ناگپال وغیرہ کے حوالے سے تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ مثلاً اعظم خان نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ناگپال کے آدمی جنوب کے پہاڑی علاقے میں جہاں پوست کی کاشت ہوتی ہے، ہیروئن کی فیکٹری لگانے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ گولڈن ٹرائی اینگل کے جنرل کھراٹ کے بھی 2 آدمی ہیں، اور یہ بات میں نے تمہیں شروع میں بتائی تھی کہ جنرل کھراٹ یہاں پوست کی کاشت والے علاقوں پر قبضہ کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اور ناگپال جیسے بے ضمیر لوگ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچنا تم لوگوں کا کام ہے کہ ان کے اس منصوبے کو کس طرح ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ تمہیں یہ اطلاع کہاں سے ملی کہ ناگپال کے آدمی اس طرف جا چکے ہیں؟ یہ سوال بریندرا نے کیا تھا۔ کچھ مخلص قسم کے لوگ میرے لیے بھی کام کر رہے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سومبا کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ ناگپال کا بدترین حریف ہے اور اس کی طاق میں رہتا ہے۔ یہ اطلاع مجھے اس سے ملی تھی۔ ٹھیک ہے، بریندرا گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔ جنوب میں دیپال اور سیل گڑھی میں ہمارے 2 بڑے مضبوط پولیس اسٹیشن ہیں۔ پوست کی کاشت بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں ہوتی ہے۔ اس سے 50-60 کلومیٹر آگے بھارتی ریاست ہماچل پردیش کی سرحد ملتی ہے۔ میں آج رات ہی ان دونوں پولیس اسٹیشنوں کو اطلاع دے کر ان علاقوں کی نگرانی شروع کروا دیتا ہوں تاکہ مشتبہ افراد پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اگر شروع ہی میں ان پر کاری ضرب لگا دی جائے تو وہ لوگ اپنے قدم نہیں جما سکیں گے۔ ایک بات اور، میں نے باری باری دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں 4 تاریخ کو دھول گری رینج میں واقع رائل درپتھن سینٹنگ ریزرو کی طرف جا رہا ہوں۔ واپسی میں 1-2 دن لگ جائیں گے۔ وہاں تمہارا کیا کام ہے؟ اعظم خان نے مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ ہنٹنگ ریزرو تو رائل فیملی کے لیے ہے، کسی عام آدمی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ میں جانوروں کا شکار کھیلنے نہیں جا رہا، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے اس شکار گاہ کے آس پاس بھی کسی جگہ پر کھچڑی پک رہی ہے۔ میں یہی معلوم کرنے جا رہا ہوں کہ کیا گڑبڑ ہے۔ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس مرتبہ بریندرا نے مجھے گھورا۔ بالکل نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے جھوٹ بولا، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں تمہیں اطلاع دینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ میرا یہ کارڈ اپنے پاس رکھ لو۔ بریندرا نے جیب سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ کوئی گڑبڑ ہو تو بلا تاخیر وہاں کے پولیس اسٹیشن سے رابطہ کر لینا، وہ لوگ تمہاری ہر ممکن مدد کریں گے، لیکن میں درپتن میں نہیں رہوں گا، میری منزل تو اس سے بہت آگے ہے۔ بہرحال میں کارڈ رکھ لیتا ہوں، شاید کہ کہیں اور کام آ جائے۔ میں نے جھجکتے ہوئے اس سے کارڈ لے کر جیب میں ڈال لیا۔ 1-1.5 گھنٹے بعد ہماری یہ ملاقات ختم ہو گئی۔ میں وہاں سے ہسپتال چلا گیا اور تھوڑی دیر شوبھا کے پاس بیٹھ کر واپس آ گیا۔ جب میں کمرے سے نکل رہا تھا تو مایا متی نے کہا کہ
کہ وہ مدھومالا کو دیکھنے کے لیے شام کو آئے گی۔ ہسپتال سے نکل کر میں کافی دیر تک بازاروں میں گھومتا رہا، کئی جگہوں پر کچھ دیر کے لیے رکا بھی۔ ہر شخص کی زبان پر بودھ ناتھ میں حویلی کی آتش زدگی کا ذکر تھا، لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ حویلی میں آگ کیسے لگی تھی۔ ایک دو جگہوں پر یہ دلچسپ باتیں بھی سننے میں آئی کہ یہ سب ان بدروحوں کی کارستانی تھی جنہیں اس دولت مند شخص نے کسی طرح وہاں سے نکال دیا تھا، اور گزشتہ رات وہ بدروہیں واپس آ گئی تھیں اور انہوں نے سب کچھ جلا کر راکھ کر ڈالا تھا۔ ہاں، وہ پنڈت بدروحوں سے بھی زیادہ خوفناک تھے جو عرصے سے سابق پولیس انسپکٹر پانڈے کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور بالآخر اسے جلا کر بھسم کر ڈالا تھا، اور خود بھی اس آگ میں بھسم ہو گئے تھے۔ 4 دنوں میں مدھومالا کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اور پھر اس روز جب میں نے انہیں بتایا کہ ہم ماؤنٹ ایورسٹ کی طرف جا رہے ہیں تو مدھومالا کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ شیرپا بھی افسردہ سا ہو گیا۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو صاحب جی، وہ جلدی سے بولا، تم اتنا مشکل سفر مت کرو، موسم بھی اچھا نہیں ہے، آپ کو داری چلے جاؤ۔ ہمارا بیبی کے قبیلے میں یہ گاؤں چائنا روڈ پر ہے، وہاں سے تم ساگر ماتا کا نظارہ کر سکتے ہو۔ بہت سے ٹورسٹ ساگر ماتا ایورسٹ کی چوٹی کا نظارہ کرنے ادھر ہی جاتے ہیں، آپ بھی ادھر ہی جاؤ۔ سردار کوداری کو پتا چلے گا کہ تم اس کا بیبی کے پاس سے آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوگا، تمہاری بہت خاطر کرے گا۔ نہیں شیرپا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے ہم دسولی بازار جائیں گے، ایک دن وہاں قیام کرنے کے بعد واپس کھٹمنڈو سے ہوتے ہوئے ایورسٹ کا رخ کریں گے، اور پھر اسی شام میں اور بملا ان سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت مایا متی بھی وہاں موجود تھی۔ میں نے اسے مدھومالا اور شوبھا کا خیال رکھنے کو بھی کہہ دیا تھا۔ اس وقت شام ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ شہر سے نکل کر میں نے گاڑی کا رخ جنوب میں پرتھوی ہائی وے کی طرف موڑ دیا، کیونکہ دسولی کی طرف میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پرتھوی ہائی وے پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی گورکھا نامی شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ آدھی رات سے پہلے ہم 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پوکھارا پہنچ جائیں گے اور رات کا باقی حصہ وہاں گزار کر اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آدھے گھنٹے بعد سورج غروب ہو گیا۔ میں نے کار کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیا اور اس بال کھاتی ہوئی سڑک پر ٹریفک سے بچنے کی کوشش کرتا ہوا مناسب حد تک کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ ہم رات 11 بجے کے قریب پوکھارا پہنچ سکے تھے۔ کھٹمنڈو کے بعد یہ نیپال کا دوسرا بڑا شہر تھا۔ یہاں ہوائی اڈا بھی تھا۔ بندیا بسن مندر کی وجہ سے یہاں لوگوں کی آمد و رفت زیادہ تھی۔ ہندوستان کی طرح یہاں بھی ہندو مندروں کی یاترا کے لیے پورے ملک میں گھومتے رہتے تھے۔ بازاروں میں اس وقت بھی خاصی رونق تھی۔ بعض علاقے تو ایسے تھے جہاں دن کا گمان ہوتا تھا۔ دولت مند لوگ نائٹ کلبوں اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں رنگ رلیاں مناتے تھے، اور محنت کش اور غریب لوگ دن بھر کام کاج کی تھکن اتارنے کے لیے ریستورانوں اور ایسے چھوٹے ہوٹلوں میں جمع رہتے تھے جہاں رقص اور موسیقی کا پروگرام بھی ہوتا۔ ایک کپ چائے، کافی یا تاڑی کے ایک پیک کے ساتھ یہ لوگ رقص و موسیقی سے بھی لطف اندوز ہو لیتے تھے اور اسی کو زندگی کی بہت بڑی عیاشی سمجھتے تھے۔ ہمیں درمیانے درجے کے ایک ہوٹل میں کمرہ مل گیا۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے دوران میں ویٹر سے درپتن جانے والے راستے کے بارے میں بھی دریافت کرتا رہا۔ ویٹر نے ہمیں یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ کھانے کے بعد ہم تفریح سے لطف اندوز ہونا چاہیں تو تیسری منزل پر واقع نائٹ کلب میں جا سکتے ہیں۔ ہوٹل میں قیام پذیر مہمانوں سے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جاتے۔ ہمیں رہائش کے لیے جو کمرہ ملا تھا وہ 7ویں منزل پر تھا اور ڈائننگ ہال وہ دوسری منزل پر۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ہم تیسری منزل پر آ گئے۔ زندگی کے ہنگامے یہاں عروج پر تھے۔ ایک ہال میں جوا ہو رہا تھا، کوئی بھی میز خالی نہیں تھی۔ ہر میز کے گرد رش لگا ہوا تھا۔ نیم عریاں لباس میں لڑکیاں بھی معقول تعداد میں موجود تھیں۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو شکار کی تلاش میں ایک میز سے دوسری میز کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس حال میں شور بھی بہت تھا اور سگریٹوں کا دھواں بھی اس طرح بھرا ہوا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ ہم دوسرے حال میں آ گئے۔ یہاں کی فضا قدرے مختلف تھی۔ میزوں پر گاہک بیٹھے ہوئے تھے۔ خوبصورت ویٹرس گاہکوں کو شراب اور دیگر مشروبات سرو کرتی پھر رہی تھی۔ تیز موسیقی کی دھنوں میں ایک رقاصہ تھرک رہی تھی۔ اس کے جسم پر لباس برائے نام ہی تھا۔ ایک میز پر ہمیں بھی جگہ مل گئی۔ ویٹرس جیسے ہی ہماری طرف آئی، بملا نے اسے کافی کے لیے کہہ دیا۔ پہلی رقاصہ سٹیج کے پیچھے غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک اور رقاصہ نے لے لی۔ وہ کچھ دیر تک سٹیج پر ڈانس کرتی رہی، پھر فلور پر آ گئی اور میزوں کے درمیان تھرکنے لگی۔ یہ رقاصہ خاصی شوخ و چنچل تھی اور گاہکوں کے دل لبانے کے گر جانتی تھی۔ وہ کسی کے گال پر چٹکی بھرتی، کسی کی ٹھوڑی کو چھوتی، کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھانکتی اور کسی کو آنکھ سے اشارہ
اشارہ کرتی ہوئی نکل جاتی۔ کافی ختم ہوتے ہی میں نے بملا کو اشارہ کیا اور ہم وہاں سے اٹھ کر لفٹ کے ذریعے 7ویں منزل پر اپنے کمرے میں آ گئے۔ ہمارا کمرہ راہداری کے آخر میں تھا، جس کی کھڑکی سے شہر کے اس طرف کے حصے کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ بملا کچھ دیر میرے قریب کھڑی رہی، پھر بیڈ پر لیٹ گئی اور میں بدستور کھڑکی کے سامنے کھڑا شہر کی جگمگاتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ میں آنے والی صورتحال کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جنرل کوراٹ نے یہاں بھی قدم جمانے شروع کر دیے تھے۔ وہ اس پرسکون اور پرامن خطے کو بھی گولڈن ٹرائی اینگل بنا دینا چاہتا تھا۔ یہاں کی خوشگوار فضا میں بھی زہر گھول دینا چاہتا تھا۔ اس کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں تھا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھتا تھا۔ بڑی بڑی حکومتیں بھی اس کے سامنے بے بس ہو کر رہ گئی تھیں۔ بعض حکومتوں کے مفادات اس سے وابستہ تھے اور وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی سے ہچکچاتی تھی۔ موت کے ان ہرکاروں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے والوں کی تعداد تو بہت کم تھی، البتہ ناگپال جیسے بے ضمیر لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ ایسے لوگ ہر جگہ بڑی تعداد میں مل جاتے تھے جو چند ٹکوں کے لیے اپنی ماں جیسی دھرتی کا سودا کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ میں عرصے سے موت کے ان سوداگروں سے برسرے پیکار تھا۔ میری جنگ کی ابتدا میرے ماں باپ کے قتل سے ہوئی تھی، شاید بات وہیں ختم ہو جاتی، لیکن دارا جس طرح میرا پیچھا کرتا رہا تھا، اس سے میرے دل میں نفرت بڑھتی گئی۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے اس نے کئی بے گناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پہلے میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپتا رہا، پھر جب میں پلٹ کر حملہ آور ہوا تو دارا پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اسے پناہ بھی ایسے لوگوں کے پاس ملی جو اس سے بھی زیادہ خوفناک تھے۔ انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ دارا ختم ہو گیا لیکن برائی ختم نہیں ہوئی۔ اس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہی اندر پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس برائی کو ختم کرنا مجھ جیسے اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی، اور میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک دم میں دم ہے اس برائی کا مقابلہ کرتا رہوں گا، بدی کے ان ٹھیکیداروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں اور میں درندوں کی طرح مار داڑ کرتا پھر رہا ہوں، لیکن میں ایسے لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کسی برائی کے خلاف لڑنا بھی بہت بڑا جہاد ہے، اور میں نے اس جنگ کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ میں دیر تک کھڑکی کے سامنے کھڑا یہی سب کچھ سوچتا رہا، پھر مڑ کر دیکھا تو بملا بیڈ پر آڑی ترچھی پڑی سو چکی تھی۔ اس بیڈ کے علاوہ کمرے میں 2 کرسیاں اور ایک چھوٹی ٹیبل تھی۔ میں کرسی پر بیٹھے بیٹھے نہیں سو سکتا تھا، بیڈ ڈبل تھا، 2 آدمی آرام سے سو سکتے تھے، لیکن بملا اس طرح پھیل کر سو رہی تھی کہ دوسرے کے لیے جگہ نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے دھکیل کر ایک طرف کر دیا اور بیڈ کے کنارے پر لیٹ گیا۔ صبح 7 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ بملا مجھ سے پہلے ہی جاگ چکی تھی اور کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا کہ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ میں کھڑکی کے سامنے سے ہٹ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ 9 بجے کے قریب ہم ہوٹل سے نکل گئے۔ آدھے گھنٹے تک شہر کی سڑکوں پر گھومنے کے بعد ہم کاشما کی طرف جانے والی سڑک پر نکل آئے۔ یہی سڑک پگلانگ اور بینی سے ہوتی ہوئی درپتن کی طرف چلی گئی تھی۔ درپتن وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ سڑک اگرچہ پختہ تھی مگر زیادہ کشادہ نہیں تھی۔ بعض مقامات پر تو سڑک اس قدر تنگ تھی کہ سامنے سے آنے والی کسی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے سڑک کے انتہائی کنارے پر رکنا پڑتا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھا، اکا دکا پرائیویٹ کاروں اور کٹارا سی بسوں کی آمد و رفت تھی۔ کاشما نامی قصبے کا ایک چھوٹا سا ہوائی اڈا بھی تھا۔ غربت کے باوجود لوگ دور دراز کے علاقوں تک آمد و رفت کے لیے ہوائی جہاز پر سفر کرنے پر مجبور تھے۔ کاشما میں تھوڑی دیر رکنے کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے اور بگلانگ میں رکے بغیر فاصلہ طے کرتے ہوئے بینی نامی قصبے تک پہنچ گئے۔ یہ قصبہ سڑکوں کے سنگم پر واقع تھا۔ یہاں سے ایک سڑک تقریباً 25,000 فٹ بلند اناپورنا کی برف پوش چوٹیوں کی طرف چلی گئی تھی۔ اناپورنا کے اس پار چین کی سرحد پر مستانگ نامی وہ قبیلہ آباد تھا جس کی عورتوں کے بارے میں شیرپا نے دلچسپ حقائق سنائی تھی، لیکن ہمیں اس طرف نہیں جانا تھا۔ بینی سے دوسری سڑک رائل ہنٹنگ ریزرو کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ شاہی شکارگاہ میلوں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس طرف گھنے جنگلات تھے جن میں ہاتھیوں کے علاوہ شیر، چیتے، سامبر اور دوسرے درندے بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ اس شکارگاہ میں عام طور پر لوگوں کے داخلے پر پابندی تھی۔ نیپال کے دورے پر آنے والے اعلیٰ غیر ملکی شخصیات کو شکار کی تفریح کے لیے یہاں لایا جاتا تھا۔ شکارگاہ کے کنارے پر درپتن نامی وہ قصبہ تھا جس کے نام سے یہ شکارگاہ موسوم تھی۔ راستے میں کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ یہ سب بدھ مذہب کے پیروکار تھے جو ان پہاڑوں میں بڑی کٹھن زندگی گزار
گزار رہے تھے۔ دربتن زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا، اس کی آبادی 2-2.5 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ یہاں ایک پولیس اسٹیشن بھی تھا۔ یہ پولیس اسٹیشن دراصل شاہی شکارگاہ کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ غیر متعلق لوگ اس جنگل کا رخ نہ کر سکیں۔ اس وقت 2 بجنے والے تھے۔ میں نے کار ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روک لی۔ وہ ایک چھوٹا سا ہال تھا جس میں سال خوردہ سی میزیں اور جھولتی ہوئی بینچ رکھی ہوئی تھی۔ گاہکوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی۔ اس قصبے کی آبادی بھی زیادہ تر بدھ پیروکاروں پر مشتمل تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کے دامن میں چاول کاشت کرتے تھے۔ چاول کی کاشت ہی ان کا ذریعہ معاش تھی۔ اس ہوٹل میں ہمیں بھی دال چاول ہی کھانے کو ملے تھے۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے کہ ایک پرانی سی موٹر سائیکل ہوٹل کے سامنے آ کر رکی۔ وہ ایک پولیس والا تھا جس کے جسم پر سلوٹ زدہ پرانی سی وردی تھی۔ لگتا تھا یہ وردی کئی روز سے اس کے جسم سے الگ نہ ہوئی تھی۔ وہ موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑی کر کے ہوٹل میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھے بغیر چلتا ہوا سیدھا ہماری میز کے قریب آ گیا۔ پولیس والے کی جرا خاصی تکلیف دہ اور طویل تھی۔ ہمارے پاس کسی قسم کے کاغذات نہیں تھے اور پولیس ہمارے لیے پریشانیاں پیدا کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے بریندرا کا کارڈ استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کھانا ختم کر کے ہم اس پولیس والے کے ساتھ پولیس اسٹیشن آ گئے۔ یہ سیاہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک مختصر سی عمارت تھی اور اس پولیس اسٹیشن کا عملہ صرف 6 اہلکاروں پر مشتمل تھا۔ اس تھانے کا انچارج ایک باری برکم آفیسر تھا جس کی عمر 50 کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی۔ اس کا چہرہ بڑا کرخت تھا اور لہجے میں بھی درستگی تھی۔ اس نے مجھ سے کاغذات طلب کیے تو میں نے انسپیکٹر بریندرا کا کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کارڈ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ اس نے نیپالی زبان میں اپنے ایک ماتحت سے کچھ کہا۔ وہ فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ملانے لگا۔ لائن ملنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ چند سیکنڈ کسی سے بات کرتا رہا، پھر اس نے ریسیور آفیسر کی طرف بڑھا دیا۔ آفیسر تقریباً 5 منٹ تک فون پر بات کرتا رہا۔ اس دوران اس نے 2-3 مرتبہ بریندرا کا نام بھی لیا تھا۔ پھر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ اس کے لہجے میں ایک دم مٹھاس سی آ گئی تھی۔ لگتا ہے تم لوگ یہاں شکار کھیلنے آئے ہو۔ تمہارے پاس اسلحہ کون سا ہے؟ اس نے پوچھا اور پھر بملا کی طرف دیکھنے لگا۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے اور ہمارا شکار کھیلنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ ہم ٹورسٹ ہیں اور کام کوٹ سے ہوتے ہوئے نیشنل پارک کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ آفیسر نے اطمینان کا سانس لیا اور پھر بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں ہونے لگی۔ اس نے ہماری خدمت خاطر میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ 5 بجے کے قریب جب ہم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو وہ پریشان سا ہو گیا۔ 1-1.5 گھنٹے میں سورج غروب ہو جائے گا۔ راستے بڑے مخدوش ہیں، رات کے وقت سفر کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ تم لوگ آج رات یہاں آرام کرو، صبح سویرے روانہ ہو جانا۔ رات ہم رقم کوٹ یا موسا کوٹ میں گزارنا چاہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم سورج غروب ہونے سے پہلے وہاں پہنچ جائیں گے، میں نے جواب دیا۔ اور پھر ہم زیادہ دیر وہاں نہیں رکے۔ ان پولیس والوں نے ہمیں اس طرح رخصت کیا جیسے ہم ان کے بہت قریبی دوست ہوں۔ قصبے سے نکلتے ہی میں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور رقم کوٹ کی طرف جانے والی سڑک پر تقریباً 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کا رخ دائیں طرف ایک کچی سڑک پر موڑ دیا۔ یہ راستہ شکارگاہ کے جنوب کی طرف واقع پدمی قصبے کی طرف چلا گیا تھا۔ یہی وہ قصبہ تھا جہاں چانگلی چھپا بیٹھا تھا اور اگلے روز اس کے آدمی ہماچل پردیش کی طرف سے 500 کلو ہیروئن کی لے کر آنے والے تھے اور میں ان کا راستہ روکنا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ موت کے منہ میں چھلانگ لگانے جا رہا ہوں، لیکن میں خطرات سے نہیں ڈرتا تھا۔ میری تو زندگی ہی موت کے حصار میں گزری تھی۔ خطرے کا لفظ میرے لیے بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ بملا کو میں ساتھ نہیں لانا چاہتا تھا، لیکن اس نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ مجھے اکیلے مرنے بھی نہیں دے گی۔ پدمی جنگل کے بالکل کنارے پر آباد تھا اور پختہ سڑک سے جہاں سے ہم مڑے تھے فاصلہ 35-40 کلومیٹر کے قریب تھا۔ اس طرف بھی درختوں کی بہتات تھی۔ راستہ پہاڑوں میں بال کھاتا ہوا اور جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں دعا مانگ رہا تھا کہ کار کا کوئی ٹائر جواب نہ دے جائے۔ پیٹرول کی مجھے فکر نہیں تھی۔ میں نے دربتن کے پمپ سے ٹینکی فل کروا لی تھی اور ڈگی میں بھرے ہوئے 2 فاضل کین بھی موجود تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ شام کا دھندل کا پھیلتا چلا گیا۔ قصبے سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بلند جگہ پر میں نے کار روک لی۔ بائیں طرف تقریباً 50 گز کے فاصلے پر دریا تھا اور دائیں طرف گھنے درخت تھے۔ یہاں سے وہ پل بھی نظر آ رہا تھا جہاں سے دوسری طرف سے آنے والی سڑک قصبے کی طرف چلی گئی تھی۔ یہی وہ سڑک تھی جہاں سے چانگلی کے آدمیوں کو گزرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر وہ لوگ قصبے تک پہنچ گئے تو ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں نے انہیں قصبے سے باہر
باہر ہی روکنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں کچھ دیر تک اونچی جگہ پر کھڑا صورتحال کا جائزہ لیتا رہا، پھر دوبارہ کار میں بیٹھ گیا۔ دریا کا پل پار کر کے میں نے کار سڑک سے ہٹا کر گنجان درختوں میں روک لی۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے اس علاقے کے نقشے کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ قصبے کی طرف جانے والے یہی دو راستے تھے، اگر وہ کسی تیسری سمت سے نکل گئے تو پھر مجھے بھی اپنا پروگرام بدلنا پڑے گا۔ بملا بھی نیچے اتر آئی تھی، وہ کار کے آس پاس ٹہلتی رہی۔ اندھیرا جیسے جیسے گہرا ہو رہا تھا وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ بملا کار کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی، میں بھی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کار کی اندر کی بتی جلا دی۔ ہمارے چاروں طرف سناٹا تھا، حشرات الارض کی آوازیں واقعی دل پر وحشت سی طاری کر رہی تھی۔ ہم دونوں وقت گزارنے کے لیے باتیں کرتے رہے، لیکن وقت تو کسی طرح نہیں کٹ رہا تھا۔ اور پھر وہ آواز سن کر میں چونک گیا۔ بملا نے بھی وہ آواز سن لی تھی، اس کی آنکھوں میں وحشت سی بھر گئی۔ میں غور سے اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا، لگتا تھا جیسے کوئی دبے قدموں ہماری طرف آ رہا ہو۔ پیروں کے نیچے خشک پتے دبنے سے چرچراہٹ کی آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے کار کی اندر کی بتی بھی بجھا دی، پتلون کا پائچہ اٹھا کر خنجر نکال لیا اور گہری نظروں سے کار کی پچھلی طرف دیکھنے لگا۔ گمبھیر تاریکی میں کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن وہ آواز صاف طور پر سنائی دے رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا بہت محتاط انداز میں دبے قدموں کار کی طرف آ رہا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔